مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں ناظرین. ٹیلی فون لائن جو ہے وہ ابھی آپ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. آپ اپنے کال کے ذریعے ہمارے لائیو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے باعث فخر ہوگا کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو کر جو موجودہ صورتحال ہے، جو آج کے ہمارے 2 ٹاپک ہیں، اس پر اگر آپ بات کریں. رانا محمود صاحب پہلے مہمان ہیں، پوائنٹ آف ویو کے میزبان ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، قانون دان ہیں، بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار بھی ہیں. رانا صاحب ممنون ہیں آپ کے، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں شاکر صاحب، ایم اے شاکر صاحب تجزیہ نگار ہیں اور جو سنگین حالات ہوتے ہیں ان پر گڑی نظر رکھتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا کہ آپ تشریف لائے. رانا صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں سیلاب کی جو ہے اس کو ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک دردناک واقعہ جو ہے سیلاب پہ سابق صدر نے بھی کوئی تھوڑی سی روشنی ڈال دی ہے. کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، رانا صاحب بیسیکلی جب میں پروگرام کی کوئی تیاری وغیرہ کے لیے آتا ہوں نا، تو مختلف تجزیہ نگاروں سے میرا بات ہوتی ہے. میں تھوڑی سی تیاری کے حوالے سے ٹی وی بھی بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں. ہر جگہ سے، بلکہ ایون میرے گھر سے مجھے یہ میسج دیا گیا کہ وہ ان کو ماننے والے تو جانور تھے ہی تھے، مگر ان کے ساتھ جو کھڑے دیکھ رہے تھے نا، وہ کھڑے لوگ نہیں تھے، کھڑے مردے تھے. کیا کہیں گے اس میں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ صاحب. پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، ظالم کی کس طرح مدد؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ روک کر پکڑ کر. اور پھر یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ موجود ہے کہ برائی کو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر نہیں رکھتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو کم از کم دل میں برا جانو. یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے. مجھے ابھی تک میں اس درد سے جو ٹی وی چینلز پر اس کو ہم دیکھتے رہے نہیں نکل پایا کہ اس کو درندگی کہیں، سفاکیت کہیں. کس زمانے کی بات ہے، 21ویں صدی میں ہے، 2010 ہے، مسلمان ملک ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قوموں کی قیادت کرنی ہے. یہ طریقہ تم قوموں کی قیادت کرنی ہے. ویورز کے لیے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ ان 2 بھائیوں میں سے ایک حافظ قرآن تھا جو چھوٹا تھا، 15 سال اس کی عمر تھی، اور بڑے بھائی کی 19 سال. اور خواجہ آصف اقبال نے جو MNA ہیں اور سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، اقبال کا یہ شہر ہے. خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ 3 نسلوں سے وہ جانتے ہیں اس خاندان کو شریف خاندان. اور پھر مختلف چینلز پر آپ نے دیکھا کہ محلے داروں نے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ مثال کے طور پر کچھ خبریں یہ آئی ہیں کہ بلال نامی شخص کو گولی مار دیا گیا، ایک لڑکے کو، اور 2 لوگ زخمی ہوئے. ان کا تعلق جو ہے ان 2 بچوں کا، جس میں مغیث اور منیب یہ دونوں بھائی، سجاد بٹ صاحب کے یہ بیٹے ہیں، اور کل اولاد ان کی یہی 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے جو چھوٹی سی 8 سالہ بیٹی ہے. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ان کا تعلق قاتلوں سے ہے، تو کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس کے مارے گئے ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر اس بے دردی سے ماریں؟ اور پھر یہ کہ پولیس وہاں پر تماشا دیکھتی رہی، تماشائی کے طور پر اتنی بے حس، اتنی 10 افراد سے زیادہ پولیس والے جو ہے وہاں پہ پاس کرے. میرے نزدیک انہوں نے جو پولیس پر دفعہ جو لگائی ہے وہ یہ لگائی انہوں نے کہ انہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے اپنی کارروائی کرنے میں. ان پر 302 کی دفعہ لگنی چاہیے. ان پر یہ دفعہ لگنی چاہیے کہ یہ لوگ قاتلوں کے ساتھ تھے، کیوں نہ انہوں نے روکا. بہت سارے تجزیہ نگاروں نے یہ کہا، اور یہ بات درست ہے، کہ آپ کہیں کسی گمبھیر صورتحال میں گھر جائیں اور وہاں پر اکثر پولیس آ جائے نا، تو آپ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو اب پولیس آ گئی ہے، میں ان ظالموں سے تھوڑا بچ جاؤں گا. آج کی یہ واقعہ، میں جہاں سے اخبار لیتا ہوں جس شاپ سے، وہ شری لنکن ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہنے لگا، انگلش میں گفتگو تھی یہ ساری، وہ کہنے لگا کہ میں نے کچھ عورتوں کو بچایا تھا، ایک آدمی ان کو مارا. تو میں نے کہا وہ عورتیں شری لنکن تھی یا تمہاری کوئی واقف کار تھی؟ کہنے لگا نہیں، پاکستانی عورتیں تھیں، ایک صومالی ان کو مار رہا تھا، ڈنڈوں سے مار رہا تھا، یہاں ابھی 4 ویک پہلے کی بات ہے. اور کہتا ہے میں نے روکا تو اس نے مجھے بھی مارا، اور اس نے مجھے اپنے سٹیچز دکھائے، اس کے سر پر 4-5 سٹیچز لگے ہیں. مشورہ یہ لے رہا تھا کہ کیا وہ کوئی انشورنس کلیم کر سکتے. اور یہ مجھے یہ لگا کہ دیکھو، اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں پر لوگ کسی کی لڑائی میں نہیں آتے، ایک غیر ملکی شری لنکن پاکستانی عورتوں کو جب وہ کوئی مار رہا تھا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسی نے مجھے بتایا کہ وہ مارنے والا مینٹلی ڈسٹرب تھا، پاگل تھا، اس نے جا کے ان کو روکا. اور وہاں پر سارے پاکستانی رمضان کے مہینے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قوموں کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کدھر کیا کیسی یہ برابر؟ عوام کی بے عزتی پہ رحمان صاحب ابھی ذرا کنٹینیو رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اس وقت. ہاں ہیلو السلام علیکم. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ مجھے غالباً آواز نہیں آ رہی. مجھے آ رہی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، میں نے یہ کہنا تھا کہ جب 47 میں پاکستان آزاد ہوا ہے، آزادی ملی ہے، جی جی اتنا ظلم تو سکھوں نے بھی مسلمانوں پہ نہیں کیا جتنا آج ایک مسلمان پہ کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. اکثر جو بات ہے، میں جی کہتی ہوں کہ آپ سن لیں، مجھے تو سمجھ نہیں، مجھے تو آواز نہیں آ رہی. اگر میرا ایئر پیس جو ہے ٹھیک کر دیا جائے تو مہربانی آپ کی. جی جی کہیے میری بہن، آپ جی کہہ رہی ہیں. جی میں نے وہی اس طرف ہی اشارہ کیا ہے کہ اتنا تو ظلم سکھوں نے نہیں مسلمانوں پہ کیا تھا، 47 کے آج بلوے ایک میں نہیں کیا. مسلمان پہ کر رہا ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور اسپیشلی وہ جو پولیس والے تھے ان کو بھی قاتلوں کے زمرے میں کھڑا کرنا چاہیے. لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم تو اتنی دور بیٹھے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، آج میں نے کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، حلق سے اتر نہیں رہا. اتنا درد ہو رہا ہے مجھے اس ماں کے اوپر کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزارے گی. نہیں، مگر میں آپ بڑی اچھی بات ہے، آپ بڑا درد رکھتی ہیں اس وقت، مگر میں یہ آپ چلے تھوڑا سا بتا دیجئے کس طرف ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری عوام جو ہے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا اور اس نے کسی نے ہاتھ، بلکہ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ، اور میں بلکہ ایک بار سے زیادہ محترمہ وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکا. اپنا نہ تو غیرت اس چیز کی اجازت دے رہی تھی اور نہ ہی انسانیت اس چیز کی اجازت دے رہی تھی کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے. ویڈیو بنائی جا رہی ہے، موبائل فون کے ذریعے پکچر لی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب میری ایک ہی تمنا ہے، کہ ان کو پکڑ کے سرے عام الٹا لٹکا دیا جائے، الٹا لٹکا دیا، ان کو مارو سرے عام. ٹھیک ہے، میں ماں بھی دیکھ سکے کہ ہاں میرے بیٹوں کو اس نے مارا. میں آپ کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ نے کال کی، ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے خیالات کی. اس وقت ہمارے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ اسی ٹاپک کا جو ہے وہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. سیلاب پر بھی بات کریں گے، سیلاب بھی بہت اہم ایشو ہے، مگر کہیں یہ تو نہیں کہ ہماری عوام جو ہے اتنی بحث ہو چکی ہے، دل جو ہے وہ کالے ہو چکے ہوئے ہیں، دل جو ہے وہ پتھر ہو چکے ہوئے ہیں، خون کی جگہ کوئی اور چیز جو ہے وہ رقص کر رہی ہے جسم میں. اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے جو آج دوسرے مہمان ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے. اور اسی بات پہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے جو خیالات ہیں ان کو ذرا آ کے ہمارے پروگرام میں شامل کیجئے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ہمارے وطن کو کس طرف لے جا رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں جس مہینے میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مزید راغب ہو جاتا ہے، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ اس طرف جو ہے وہ زیادہ انسان جو ہے راغب ہو جاتا ہے، اور امن دل جو ہے وہ امن کی طرف زیادہ آتا ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. اب کیا وہ مسلمان تھے یا کیا وہ ان کو باہر سے وہ سپلائی منگوایا گیا تھا اس واقعے کے لیے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے یورپ کی بات پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے لائیو، اور لائیو کال کے ذریعے جو ہے آپ کے خیالات ہم شامل رکھیں گے، اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈسکس بھی جاری رکھیں گے، آپ کے سوالات بھی. میں اس سے پہلے کہ ایم اے شاکر صاحب کی طرف چلوں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب حق صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کا جو پروگرام جو آپ کر رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے، میں اس کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. کون صاحب ہو رہے ہیں؟ میرا نام مظفر منصور ہے. مظفر منصور صاحب. اور وینس کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس قسم کا پروگرام. بہت مہربانی سر. کیا کہیں گے سر یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ نا اس پہ ذرا بتائیں، کیا کہیں گے، کدھر جا رہا ہے پاکستان؟ وہ اتنا درندگی والا واقعہ ہے کہ انسان وہ آپ اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. میرے خیال میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ نوح کا، حضرت نوح کا جو ہے نا ان کی قوم کے وہ بن گئی ہے بے حسی، اور ان کو سمن بکمن امیون فارمولا یارجون ہے ہی نہیں، ان کو وہ شعور ہی نہیں رہا. ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا، کہیں سے پڑھ رہا تھا ایک اداریہ
کہ انہوں نے جب ریلیف والے گئے ہیں سیلاب میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کو نکالنا ہے، عیسائیوں اور قادیانیوں کو نہیں نکالنا وہاں سے. اچھا. اور اسی طرح انہوں نے کیمپوں سے بھی ان کو نکال دیا. تو یہ کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، رانا صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں، ذرا پوچھیں ان سے کیا یہ کیا ہے. جی بالکل ضرور. مظفر منصور صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. اس کو ہم ضرور اپنے اس پروگرام میں شامل رکھیں گے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نوادر خان بول رہی ہوں. جی جی محترمہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب کو بیٹھا دیکھا بڑی خوشی ہوئی. جی جی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں حق صاحب کہ یہ جو پاکستان میں سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا ہے، جی جس بربریت کا انہوں نے یہ دکھایا ہے لوگوں کو کہ ہم کتنے ظالم ہیں، پہلے تو میں انہیں مسلم ہی نہیں مانتی، اور پھر جو لوگ وہاں کھڑے تھے اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ کتنے بے غیرت تھے. ٹھیک. میں انہیں یہ کہوں گی کہ انہوں نے دیکھا کہ معصوم بچے، جی اتنے معصوم کہ ایک حفظ قرآن تھا، جی انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم خدا کے خوف سے ڈریں. اور ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. مجھے تو کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان اس لیے بنا تھا. ہمارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، کیا کچھ نہیں اس ملک کے لیے کیا، اور آج ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. ساری رات میں نہیں سوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ کس سے ان ظالموں نے ان بچوں کو مارا. ہم آپ کے جو جذبات ہیں ان کی قدر کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو. جی اگلی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی کہاں سے؟ ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ میں رشید بول رہا ہوں لندن سے. رشید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بس شکر ہے اللہ کا. میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ٹی وی کے اندر دیکھے ہیں یہ جو جس طریقے سے مارا ہے، یہ تو کسی جانور کو بھی نہیں ایسے مارتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ پاکستانی قوم ہے، یہ ظالم قوم ہو گئی ہے. یہ تو کافروں سے بدتر ہو گئے ہیں. اچھا ظالم قوم ہے، قوم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ظالم ہو گئے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے. ٹھیک. جو وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے ان کے اندر ضمیر نہیں تھا، خدا کا خوف نہیں تھا. وہ پولیس والے جو قانون کی حفاظت کرتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے. ٹھیک. بہت شکریہ رشید صاحب آپ کی کال کا. اگلی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ کہاں سے؟ جی جی میں لٹن سے بول رہی ہوں. اچھا جی محترمہ کیا نام آپ بتائیں گے اپنا نام؟ جی no, can I, is it okay if I speak in English? Sure, you can. Since I saw the film last night, Yeah. I have been so upset. I cannot Okay. believe what's going on. ایک طرف سے it's a natural disaster, Yeah. and دوسری طرف یہ ہو رہا ہے. I could not believe my eyes. Also in Ramzan. Yeah, exactly. But whether they're Muslims, whether they're Christians, Yeah. Hindus, it doesn't matter. Human beings behaving that way is just unbelievable. It is barbaric. It is barbaric. ٹھیک ہے. How can جو کر رہے تھے, they've got mothers, they've got sisters, they've got brothers, they've got families. How are they going to live with themselves, or how their families going to live with them? What about everybody else? اسی پہ میں تجزیہ لیتا ہوں. آپ کا بہت بہت کال کا شکریہ. آخری کال لیتے ہیں, اس کے بعد ہم تھوڑا سا وقفہ کال میں لیں گے, پھر ہم اپنے مہمانوں سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں. جی السلام علیکم. کون صاحب؟ السلام علیکم. ظفر مدنی عرض کر رہا ہوں. ظفر مدنی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں وینس ٹی وی پہ. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی میں جہاں تک میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو سیالکوٹ میں واقع ہوا ہے نا جی, یہ بچوں کو جو مارا گیا اپنی دھرتی سے, یہ آپ حقائق پر ضرور جائیں. ٹھیک. اس لیے کہ پاکستانی قوم بڑی مروت والی ہے. حقائق کیا جی؟ حقائق بتائیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان بچوں کا کوئی نہ کوئی قصور ہوگا. اگر اتنی دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, آپ یقین کریں پچھلے دن میں وہاں تھا, ایک آدمی نے تھپ کسی کو ماری, 10 آدمی اکٹھے ہو. نہیں سر, ان پہ الزام یہ ہے ظفر مدنی صاحب, ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ ڈاکو ہیں. ان پہ ڈاکو ہونے کا الزام ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ قاتل ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یا اگر انہوں نے ڈاکہ پتہ نہیں اب ڈالا ہے یا نہیں ڈالا, بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں ان کے پاس جا کر ان کی معصومیت کی, اس گھرانے کے شریف ہونے کی وہ قسم کھاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ ڈاکو ہیں